اور پھر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اصل میں کچھ چیزیں ہوئے، کچھ جماعتیں ایسی نکل گئی ہیں، کچھ طبقے ایسے نکل گئے ہیں، کچھ گروہ ایسے نکل گئے ہیں جو علم کا بہت دعویٰ رکھتے ہیں، اپنے آپ کے لیے وہ بہت بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شریعت کا اور دین کا وہ اپنے آپ کو گویا کہ ٹھیکیدار سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہ ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عام انسان حیران و پریشان ہو جاتا، بھائی یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، وہ حیران و پریشان ہو کر کے وہ پریشانی کی حالت میں ہو جاتا ہے، اور کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جسارت ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نفع پہنچنا ہے وہ نفع ان کے اہل بیت کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تم کیا اہل بیت کی بات کر رہے ہو۔ ایسا ہی اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، اپنی اہل بیت کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضب و جلال میں آ جاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی هذا المنبر، ممبر رسول کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس ممبر رسول پر رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ پھر فرماتے ہیں ما بال رجال یقولون، لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں ان رحمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع قومه یوم القیامہ، رسول اللہ کی رشتہ داری ان کے رشتہ داروں کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے ان کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کیسی ان کی جسارت ہو گئی کہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک میری رشتہ داری، میرے رشتہ دار، میری اہل بیت دنیا میں بھی مجھ سے ملے ہوئے ہی ہیں اور آخرت میں بھی مجھ سے ملے ہوئے ہی ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ کل نسب و حسب منقطع الا حسبی و نسبی، فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر خاندان ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ، میرا حسب، میرا نسب قیامت کے دن بھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ جو رشتہ ان کی آل کا ان سے ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے تمام اصول و فروع کا رشتہ آپ سے نسبی اعتبار سے جڑا ہوا ہی ہوگا، دنیا میں بھی جڑا ہوا ہے اور آخرت میں بھی جڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنِّي أَيُّهَا النَّاسِ فرط لكم على الحوض فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان ابن فلان وقال يتحقق أنا فلان ابن فلان وقال لهم أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقري فرما أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا، تمہارا استقبال کرنے والا ہوں، وہاں پر میں تمہارا استقبال کرنے والا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس وقت پر حال یہ ہوگا کہ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، یہاں تک کہ فلاں ابن فلاں کہنا پایا ثبوت کو پہنچے گا، اور رہا نسب تو تحقیق اس کی پہچان میں نے تمہیں کرا دی ہے، لیکن تم میرے بعد نئے نئے طریقوں میں گر جاؤ گے اور نئے نئے معاملات میں پھنس جاؤ گے، تمہارے لیے پریشانی کا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا نسب ان سے ٹوٹے گا نہیں بلکہ جڑا ہوا ہی ہوگا، جیسے دنیا میں جڑا ہوا ہے ویسے ہی آخرت میں بھی جڑا ہوا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ کا نفع بے شک ان کے اہل بیت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یقیناً عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرماتے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ میرے دنیا سے ظاہراً رخصت ہونے کے بعد بھلائی کرنے والا ہوگا، اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوگا، تو تمام لوگوں میں بہترین انسان وہ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اچھے سلوک کا نفع نہ ملنا ہوتا تو یہ بات کیوں بیان فرمائی جاتی؟ جو بندہ بھی اہل بیت رسول سے، آل رسول سے اچھا سلوک کیا ہے اسے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نفع ملے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اسے یقینی طور پر نفع ملے گا۔